Assalamu alaikum, this is Dr. Moeed Pizada. Let me start by asking you a basic question. जो शरीफ और जरदारी साहब की यानी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो मुश्तरका कैबिनेट बन गई है, ये ना इमरान खान साहब के लिए किस किस्म का चैलेंज है, ये इसको हम डिस्कस भी करते हैं। क्योंकि अब इससे पहले तो ये था कि एक बेयकीनी की कैफियत थी। 10वें दिन जाके इस कैबिनेट ने हलफ उठाया और इसमें अब 37 मेंबरान हैं। इससे पहले जो गैर यकीनी की बेयकीनी की कैफियत थी, जिसके ऊपर अब की ऑपोजिशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी टीम, तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया, सब इस चीज़ पे थ्राइव कर रहे थे कि 9 दिन गुजर गए हैं और जनाब शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब मिल के एक कैबिनेट की तश्कील नहीं कर सके। और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस में, ये उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तो ये सारी बातें हो रही थी और एक बड़ी खुशी थी, इस हवाले से बड़ी एक्साइटमेंट थी। बहरहाल अब तो शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने वक्ती तौर पर अपने आप को उन्होंने मुस्तहकम कर लिया है, उन्होंने एक स्टेबिलिटी दिखाई है। तो इमरान खान साहब की जो अब तक हिकमत अमली थी, जलसों के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए, प्रेशर बढ़ाने की, टाइट करने के, वो किस तरह से इफेक्ट होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आइडियाज भी आपके साथ शेयर करूंगा जो तहरीक इंसाफ तक या लोगों तक, ऑपोजिशन तक पहुंचने चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो कैबिनेट बनी है वो किस किस्म की है। जनाब शहबाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर ने 10th डे पे 37 मेंबरान के ऊपर एक फेडरल कैबिनेट उन्होंने खड़ी की। इन 37 मेंबरान के अंदर फुल फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं और इनके अंदर स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं। ठीक है। और अब मजे की और दिलचस्प बात यह है कि इनकी इंडिविजुअल डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि फिर हर एक का मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। मैं हो सकता है इसके अलावा हवाले से एक अलग से वीडियो करूं, डिस्कशन करूं कि इनकी मिनिस्ट्रीज की अहमियत क्या है। लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, जो मीडिया ने पिक की है, कि इन 37 में से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो इस वक्त जमानतों पे रिहा हैं। उनके ऊपर या तो करप्शन के केसेस हैं, या मुल्क से गद्दारी के केसेस हैं, या कुछ और किस्म के केसेस हैं, फ्रॉड के। और खुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी जमानत पे हैं। उनके साहिबजादे जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, अभी वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल झगड़ा भी मचा हुआ है जो गवर्नर ने मचाया हुआ है, लेकिन बहरहाल हमजा शहबाज भी जमानत के ऊपर हैं। और इस कैबिनेट में जो लोग हैं वो भी, बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के केसेस में जमानत पे हैं। अब लोग, अब ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक ऐसा तजाद है जो पाकिस्तान में खड़ा हो गया। यानी लोग कातिल खुले फिरते हैं, कातिलों को सजा नहीं मिलती, कई रियासतों में नहीं मिलती। जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ मर्डर खुलम खुला फिर रहे होते हैं, उनको सजा नहीं मिलती। लेकिन किसी डेवलपिंग कंट्री के कानून में ये नहीं लिखा होता कि मर्डर जो है वो मर्डर करना जायज़ है, या मर्डर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन ले सकता है। अब यहाँ पर एक ऐसा तजाद पैदा हो गया है जो पाकिस्तान के सियासी ढांचे को, कानूनी ढांचे को, सिविक ढांचे को, कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे को, कोर्ट्स को, इसे एब्जॉर्ब करना है। और यूं पाकिस्तान एक और डायरेक्शन में चला गया है जहां अदालतों के सामने केसेस वाले जो हैं वो अब कैबिनेट में आके बैठ गए हैं और वो अब कौम को एक डायरेक्शन देंगे। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग तजाद है जिसकी नज़ीर असर हाजिर में जो गालिबन जो है वो नहीं मिलती होगी। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में ये तो, जिसे कहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, ये चीज़ जो है वो जा सकती है। अब और लाहौर हाई कोर्ट का मैं देख रहा था टेलीविजन पे, कोई बता रहे थे, एक रिपोर्टर कमेंट कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई ऐसा फैसला भी है कि अगर किसी के खिलाफ केसेस हो क्रिमिनल नेचर के, तो वो कांस्टेबल जो है भर्ती नहीं हो सकता, या सरकार में छोटी मोटी मुलाजमत के लिए भी उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। यहाँ बहरहाल फेडरल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स बन गए, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब आ जाते हैं कि बिलावल जरदारी भुट्टो, जो गालिबन अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे, बरतानिया में हैं, जहां उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी थी, वो गालिबन ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए हैं लंदन से। उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन शर्त उन्होंने ये लगाई है कि अली वजीर और मोहसिन बाबर को भी कैबिनेट में स्लॉट जो है मिलना चाहिए, यानी उन्हें भी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर जो है बनना चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और शहबाज शरीफ साहब के लिए और निज़ाम के लिए ये एक बहुत बड़ा डिलेमा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और ख़ास करके जबकि अब से 2-3 दिन पहले अली वजीर साहब ने और मोहसिन दावर साहब ने खासी सख्त किस्म की बातें जो है नेशनल असम्बली के फ्लोर पे की, और उन्हें गुज़िश्त माजी के बरखिलाफ इस दफ़ा उन्हें किसी ने रोका नहीं, उन्हें किसी ने चेक नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने उनको क्वेश्चन भी किया है उसके बाद। तो क्यों बिलावल जरदारी भुट्टो को आखिर इस तज़ाद का तो पता है, उनको स्टेट की सेंसिटिविटी का तो पता है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? मेरा ये ख्याल है कि उसको आप एनालाइज करें, उसकी वजह ये है कि वो लंदन में है। उन्हें एहसास है कि मगरबी दुनिया की क्या पोजीशंस हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने 2008 से 2018 तक मसलसल की कोशिश की कि वो मगरब की राइट साइड पे रहें। तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को छोड़ दें, जो फैक्ट्स हैं कि उन्होंने मसलसल की कोशिश की कि वो वेस्ट की साइड पे रहें, और अगर वेस्ट की साइड पे रहने के लिए
مغرب کی خوشنودی کے لیے اپنے ریاستی اداروں کے اوپر بھی الزام لگانے پڑ جائیں، ان کو بھی ناراض کرنا پڑ جائے، ان کو بھی ملائن کرنا پڑ جائے، تو کوئی حرج نہیں. تو ایسا رہا. اب آپ نے میمو گیٹ کا بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا. تو یہ عین ممکن ہے کہ لندن میں کسی نے، اور ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا ہو کہ آپ یہ ڈیمانڈ ریز کریں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی جماعتوں کے اوپر پہلی دفعہ کنگز پارٹی ہونے کا، بہت عرصے کے بعد، یعنی 20 برس کے بعد بڑے ویزیبل طریقے سے کنگز پارٹی ہونے کا ٹھپا ان کی جماعتوں کے اوپر لگ گیا. اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے عوام کو یا سوشل میڈیا کو ٹرینڈ نکالنا پڑے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم یہ ٹرینڈ تو نہیں بناتے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اسی طرح اب پاکستان میں سڑک پہ یا سیاسی حلقوں میں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے یا ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ جو ہیں، اس کو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو مکسڈ اچار آیا ہے اس وقت شریف اینڈ زرداری گورنمنٹ کا، یہ در حقیقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئی ہے. کیا مقصد ہے، کیا مقاصد ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال یہ اب اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز بن گئی ہیں، ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے 2018 سے 2022 تک یہی جماعتیں ہر ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے برملا یہی کہتی رہی کہ یہ عمران خان کی حکومت ایک سلیکٹڈ سیٹ اپ ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹرز جو اس کو لے کر آئے ہیں انہوں نے ہی اسے نکالنا ہوگا، سلیکٹرز کو ہی چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی. اور سلیکٹرز کو کہہ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ وار کیے گئے، ان کو ڈیفینسو پہ ڈالا گیا. ایک تھیری یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈیفینسو پہ ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان سے جان چھڑاتے ہیں اور دوسری سائڈ کو لے آتے ہیں، اور ہمیں اس میں سے نکل جانا چاہیے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، ہم پاکستان کی پولیٹیکل ڈیوائڈ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ڈسکس ہو چکی ہیں. لیٹس موو فارورڈ کہ اب یہ کانٹرڈکشن یہ بڑا مشکل ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ محسن داوڑ کو علی وزیر کو کیبنٹ میں لے کے آئیں. اور ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے بلاول بھٹو اپنی اس کو تھوڑا سا اصرار کرنے کے بعد اس پہ جو رضامندی بھی کر لیں، بٹ بیسکلی اپنا پوائنٹ وہ ضرور جو ہے وہ پروف کر رہے ہیں. ابھی جو ساری صورتحال ہے جو کیبنٹ بن گئی ہے، بہرحال ایک پولیٹیکل کانٹریپشن ہے، ایک پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے وہ شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے کھڑا کر لیا ہے، جس میں پی ایم ایل این ہے، جس میں 14 جو منسٹرز ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں، 11 یا 12 منسٹرز پی 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 کے ہیں. اس کے اندر چھوٹی جماعتوں کے بھی الائز کے بھی منسٹرز ہیں، جے یو آئی کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ کیا گیا. تو ایک سیاسی ڈھانچہ انہوں نے بنا لیا ہے. اور یہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے یہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی اب تک کی جو حکمت عملی ہے اسے تبدیل کرتا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اس پہ آپ سب کو بھی سوچنا چاہیے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اب تک عمران خان صاحب نے جو بہت بڑا بھرپور ایک جلسہ کیا، لاکھوں کا، پشاور میں بہت بڑا تاریخی جلسہ کیا، پھر کراچی میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا، اس سے چند دن پہلے بہت بڑی تعداد میں لوگ پاکستان کے تمام شہروں کے اندر، کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، پشاور، کے پی، قصبے دیہات میں لوگ سڑکوں پہ نکلے. وہاں جو آرگومنٹ اور جو بیانیہ شیپ کیا گیا وہ بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی ہے، اس بیرونی سازش کے نتیجے میں اس حکومت کو ہٹایا گیا ہے. وہ سازش کا تعلق فورن پالیسی کے ساتھ ہے. اس کے حوالے سے ایک ڈسپیچ اور کمیونیکے جو ہے اس کا بارہا ذکر کیا گیا. اسٹیبلشمنٹ سے بھی دکھڑے شیئر کیے گئے. عدالتوں نے جو فیصلے صحیح کرنے تھے یا جو فیصلے ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ان کا بھی ذکر ہوا. وہ سب چیزیں ہو گئی ہیں، انہیں پولیٹیکل نظام اور ڈھانچے نے ایبزارب کر لیا ہے. اب جو عمران خان صاحب جلسہ اپنا بہت بڑا کرنے چلے ہیں مینار پاکستان کے ساتھ، جو تھرسڈے کو ہوگا 21 تاریخ کو، جس کے حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی ایک ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ ٹیلی ویژن چینلز کو دیا ہے، وہ اس وقت رن بھی کر رہا ہے. اس جلسے کے اندر ان کو تھوڑا سا اب آگے جانا پڑے گا. یہ صحیح ہے کہ اپنی پچھلی جو میٹنگز رہی ہیں صحافیوں کے ساتھ، یہ جلسے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ نئی چیز وہ لاتے رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا کر کے وہ پریشر بڑھا رہے ہیں. لیکن اب جو یہ ریالٹی سامنے آئی ہے، جو سیاسی ڈھانچہ سامنے آیا ہے، اس سیاسی ڈھانچے کو بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنانا پڑے گا. اس کی کانٹراڈکشنز کو انہیں واضح کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی حکمت عملی، ایک نیا بیانیہ انہیں انفولڈ کرنا پڑے گا. یہ نیا بیانیہ کیوں ضروری ہے؟ بیکاز انسانی ذہن کی، ہیومن مائنڈ کی لمیٹیشنز ہیں. ہیومن مائنڈ کو جب آپ ایک چیز بار بار دہراتے ہیں اس پہ یقین کر لیتا ہے، اور یقین کرنے کے بعد جب اس کے سینس آف بلیف سسٹم کی وہ چیز حصہ بن جاتی ہے، اس کو پھر کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ کے لیے، انٹرسٹ کے لیے اور ایجوکیٹ ہونے کے لیے. تو وہ چیز پچھلی ایبزارب ہو گئی ہے. اگر عمران خان صاحب اسی بیانیے کو لے کر لاہور میں بھی رہیں گے اور اس کے اندر کوئی تقریباً 25%، 30% یا 50% میں سمجھتا ہوں ان کو نیا بیانیہ لانے کی ضرورت ہے، تو ان کی جو ساری موومنٹ ہے اس کے اندر ایک ڈس انٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا. بیکاز جب وہ ایک جلسے میں بات کرتے ہیں، وہاں 3 لاکھ لوگ ہوں یا 5 لاکھ لوگ ہوں، ان کو کئی کروڑ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں،
لارج اسکرینس کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیا بھر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سب جو ہیں اب ان کو کچھ اور چیز ان سے چاہیے. یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. اب دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک چیز ہے فرنٹ پہ سامنے سے کہ عمران خان صاحب عام شہریوں کے ذریعے, عوام کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بیانیہ بڑا ایگریسو قسم کا شیپ کر رہے ہیں, اور وہ بڑا کامیاب اس میں ہوئے ہیں, اور اس سے ایک سرٹن پریشر پڑتا ہے پاکستان کے سیاسی نظام پہ, انتظامی ڈھانچے پہ, میڈیا اس کو ایبزارب کرتا ہے اور وہ چیز پھر پھیلتی ہے. لیکن ان کو بیہائنڈ دا سینز بھی پولیٹیکل کانٹیکس چاہیے, انہیں باقی جو پاکستان کے سیاسی اکھاڑے کے جو پلیئرز ہیں, جو پولیٹیکل ہوں یا نان پولیٹیکل ہوں, یا اور میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں وہ, تو ان تک بھی ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. جیسے ایک دن پہلے اگر آپ نے سنا ہو کہ امیر جماعت اسلامی نے ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں رابطہ جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے, کوئی مدد کی انہوں نے بات نہیں کی, لیکن ایک کانٹیکٹ ان کا اسٹیبلش ہوا. عمران خان صاحب نے اس قسم کے ڈائریکٹ پولیٹیکل کانٹیکٹ جو ہیں وہ نہیں رکھے ہوئے ہیں. اس سیاسی اکھاڑے میں وہ تنہا نظر آتے ہیں. جب نواز شریف صاحب کو 2014 میں دھرنوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے پورا پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ جو تھا, جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, وہ اپنے گرد انہوں نے اکٹھی کر لی تھیں. انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ ثابت کیا تھا. تو عمران خان صاحب کو بیہائنڈ دا سین, بیہائنڈ دا فرنٹ لائنز, ان کو ایسے کانٹیکٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے ہیں, ان کو ایسی سیکنڈری ٹیمز بنانی ہوں گی جن ٹیمز کی ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن ہوں گی. کسی کی اسپیشلائزیشن اکنامکس ہوگی, کسی کی پالیٹکس ہوگی, کسی کی اسپیشلائزیشن فارن پالیسی ہوگی, کسی کی اسپیشلائزیشن ٹریڈ ہوگی, کوئی لیبر اور فارمرز ایشوز میں ہوگی, جو مختلف باڈیز کے ساتھ, جو پاکستان کی بڑی بڑی ٹریڈ باڈیز ہیں, جس میں فارمرز ہیں, جس میں یعنی کسان ہیں, اس میں لیبر یونینز ہیں, اس کے اندر ٹیچرز ہیں, اس کے اندر ڈاکٹرز ہیں, اس کے اندر استانیہ ہیں, اس کے اندر بزنس آرگنائزیشنز ہیں, اس کے اندر ایکسپورٹرز ہیں, اس کے اندر بلڈرز ہیں, اور اس طرح کی بہت سی جو ایسوسیشنز ہیں. سب سے امپورٹنٹ غالباً لائرز ایسوسیشنز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر گاؤں میں, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر تحصیل میں ایک ہے. ان سب کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب خود نہیں کر سکتے, انہیں اس کے لیے ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی بنانی ہوگی, جہاں تحریک انصاف کی سیکنڈری لیڈرشپ ان لوگوں سے رابطے بڑھا کے انہیں اپنا نصب العین منشور, اپنا گول کہ یہ پارٹی کیوں وکٹم بنی ہے, یہ پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے, یہ کس قسم کی اب آگے تبدیلی لانا چاہتی ہے, کیا اس کے فیلیئرز اور کمزوریاں رہی ہیں, کیسے اس نے اپنی کمزوریوں اور اپنے فیلیئر سے سیکھا ہے, اور کیسے جو کچھ پارٹی جس چیز کے لیے کھڑی ہے وہ صرف کوئی عمران خان صاحب کی ذات نہیں ہے, صرف اس پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ پارٹی ایک تبدیلی کے لیے ہے. اور یہ جو پروسیس ہے اس پارٹی کی پولیٹیکل چینج کا, اس کے یہ تمام لوگ جو ٹریڈ یونینز ہیں, لیبر یونینز ہیں, فارمرز ہیں, یہ سب جو ہیں اس کا حصہ ہیں, اور یہ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. اور کیوں انہیں اس پیغام کو یا اس پولیٹیکل جو اسٹینڈ پوائنٹ ہے اسے انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ عمران خان صاحب کو کرنا ہوگا اس پوائنٹ پہ. یہ کیے بغیر صرف جلسوں کے ذریعے جو ہے اور سوشل میڈیا کی کمیونیکیشن سے ان کا میسج جو ہے بہت آگے نہیں جا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے جس کو تحریک انصاف کو, خود عمران خان صاحب کو سمجھنا ہوگا. لیٹس ہوپ کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیٹس موونگ فارورڈ. آج پاکستان کی جو نئی انفارمیشن منسٹر ہیں جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے اب سے چند گھنٹے پہلے, 2-3 گھنٹے پہلے, انہوں نے ایک بڑی اچھی پریس کانفرنس کی. بہت اچھی انہوں نے باتیں کی, آلموسٹ لک لائک جیسے بالکل اینجلک ان کی ٹاک تھی, لائک شی اسپوک لائک این اینجل. بہت اچھی انہوں نے باتیں کی, اور وہ اچھی باتیں جو تھیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اس سے پہلے ان کے پریڈیسیسر فواد چودھری صاحب نے بنانے کی بات کی تھی, اس پر پورا کام روک دیا گیا, حالانکہ اس میں کام ہو نہیں رہا تھا ویسے. اور انہوں نے کہا کہ جو پیکا ایکٹ ہے 2016 کا, پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے, اس کو بھی ریویو جو ہے وہ کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کسی جرنلسٹ کو ہراس نہیں کیا جائے گا, صحافیوں کو, جرنلسٹ کو جو ہے پروٹیکشن دی جائے گی, فریڈم آف ایکسپریشن کی مکمل آزادی ہوگی. بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی. لیکن اچھی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ بامقصد تنقید جو ہے وہ لے کر آئیں, اور ہم بامقصد تنقید سننے کے لیے تیار ہیں. وہ بامقصد تنقید 2-3 یہ ہے کہ ایک طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پی ڈی ایم اے اور پیکا کو ریویو کریں گے, اور دوسری طرف سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے. اور یہ کریک ڈاؤن ہم کریں گے ٹرینڈز کو روکنے کے لیے, کیونکہ لوگ ہمارے خلاف جو ہیں فیک ٹرینڈز جو ہیں وہاں پہ بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کو استعمال کیا جائے گا. یہ ایک بڑا کھلم کھلا تضاد ہے. ایک طرف اگر ایک حکومت اور ایک منسٹر یہ کہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے فیور میں ہیں, جرنلسٹ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, وہاں آپ کہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کرنے چلے ہیں, اس کے لیے ہم FIA کو انوالو کریں. FIA کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے
बदकिस्मती से किसी ने भी कोई काउंटर क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे। कुछ क्वेश्चन तो क्लियरली प्लांटेड लग रहे थे। प्लांटेड क्वेश्चन वो होते हैं जो दिए गए होते हैं, जिसका मकसद होता है कि जो बयानिया एक हुकूमत या एक अथॉरिटी शेप करना चाहती है, वो सवाल पूछा जाता है। पाकिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी दुनिया में भी होता है, स्टेट डिपार्टमेंट में भी होता है। सो वहाँ पर एक वो किसी ने क्रिटिकल क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा कि मैडम मिनिस्टर, सोशल मीडिया में और मीडिया में असर हाज़िर में 2022 में क्या फ़र्क है? जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, उनका भी एक तरह का जर्नलिस्ट का स्टेटस है। आप अगर मलिहा हाशमी को देखें, जिन्होंने बहुत अपना उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको लोग फॉलो करते हैं। उनका स्टार्ट जो है वो यूट्यूब से और ट्विटर से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। फिर वो टेलीविज़न एंकर बन गई। अभी कोई टेलीविज़न चैनल ने हटाया हुआ है इस जुर्म की पादाश में कि वो आने वाली हुकूमत जो है उसकी मुखालफत करती हैं, बहुत सख्त उस पे तनकीद करती हैं। इमरान खान रियाज़ टेलीविज़न एंकर हैं, हमेशा से थे, लेकिन शायद उनको मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे लोगों ने इतना खुल के नहीं देखा, इतना चाहा भी नहीं होगा, या इतना उनको फॉलो नहीं किया जितना उनको लोग सोशल मीडिया पे और यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं। तो हाउ द वर्दी मिनिस्टर ड्रॉज अ लाइन बिटवीन द मीडिया एंड द सोशल मीडिया, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन ये आ रहा था कि वो कह रही थी ट्रेंड्स के लिए बॉट इस्तेमाल किए हैं हम, और प्रिंसिपली जिस ट्रेंड से हमें पता है कि बहुत हुकूमत खफा है, वो ट्रेंड है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जो गुज़िश्ता 8-10 दिन में तकरीबन 8 मिलियन से ज़्यादा, शायद 9 मिलियन ये चीज़ जो है इसके हवाले से ट्वीट हुआ। अब उनका इल्ज़ाम ये है कि इसमें मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल यूज़ किए जा रहे हैं। वो ये भी कह रही हैं कि इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, लेकिन उनसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर है अपने इस मसले से, अपनी हुकूमत के मसले से है। और आर्गुमेंट ये है कि ये एक आर्टिफिशियल तरीके से ट्रेंड पैदा किए जा रहे हैं, तो भाई आप भी पैदा कर लें। आप आर्टिफिशियल तरीके से ट्रेंड पैदा करें कि इमरान खान की वापसी नामंजूर, इमरान खान करप्ट, तोशाखाना केस का ट्रायल हो, जो भी आप नारा देना चाहते हैं इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसके आप ट्रेंड पैदा कर लें। उसके लिए आप बॉट यूज़ कर लें, टीम्स यूज़ कर लें। देखिए, आप जिंदा लोगों को इस्तेमाल करें या बॉट्स यूज़ करें, बेसिकली तौर पर तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसका रास्ता रोकने का मतलब है कि आप एक कह तो रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, लेकिन आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उससे उससे डरते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे याद है कि अमेरिकन कोटेशन और स्टेटमेंट है बहुत मशहूर, शायद आपने सुनी हो। वो ये है कि स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। लिसन अगेन, स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन नेवर हर्ट मी। यानी आप वायलेंस, यानी डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है वो ये है कि आप फिजिकल वायलेंस और असॉल्ट नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, लेकिन आप तनकीद जितनी मर्जी करना चाहें करें, और लोग को अब्यूज करना, वर्बल अब्यूज करना, गालियां निकालना, पूरी मगरबी डेमोक्रेसी में, दुनिया में ये कोई जुर्म नहीं है। लोग लोगों के मुंह के ऊपर खड़े होकर उनको गालियां निकाल सकते हैं, और दूसरे को ये हक हासिल नहीं है कि वो उनके ऊपर हमला कर दे, उनके ऊपर असॉल्ट करे। अब जहां वर्दी मिनिस्टर साहिबा ने अच्छी बातें की, बिल्कुल सही है। एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उनकी हो गई कि भी आप कह रहे हैं कि लोग हमारे खिलाफ चूंकि लिखते हैं, तो हम उनके खिलाफ एक क्राइम प्रिवेंशन एजेंसी को यूज करेंगे, और साथ ही हम ये भी कह रही हैं कि हमने पीडीएम में भी खत्म कर दिया, हमने पीका का जो कानून है उसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं। तो फिर क्या रिव्यू कर रहे हैं? क्योंकि एफआईए को जो पावर्स हैं साइबर एक्टिविटी के ऊपर क्रैकडाउन करने की, वो तो इसी पीका के कानून 2016 के तहत हैं, जो खुद पीएमएल जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उसी वक्त वो बना था। और फिर उस वक्त भी वो किसके इसरार पे बना था वो भी सारी दुनिया जानती है। उसका जो एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई 2020-21 में, वो भी किसके इसरार पे था वो भी ज़ाहिर है सबको पता है। और जिसको फिर बाद में अतर मनल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मनल्ला ने इसको डिसफंक्शनल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं चलेगी, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। तो अब एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब आगे दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन देखें क्या, यानी वर्दी मिनिस्टर ये कह रही हैं कि जो ये लोग ट्रेंड चलाते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस जो है रजिस्टर हो सकते हैं, उनके अरेस्ट हो सकते हैं, एफआईए कर सकती है। तो भाई जो असॉल्ट, अगर आपको एक तरफ वर्बल अब्यूज पे आप इतने परेशान हैं, दूसरी तरफ जो मैरियट होटल के अंदर नूर आलम खान ने 2-3 लोगों के साथ मिलके उनके साथ बदकिस्मती से नदीम अफजल चंद जैसा सोबर आदमी भी था, ठीक है, उनके साथ सेनेटर मुस्तफ़ा भी थे, उन्होंने, और एक चौथे साहब भी थे, 4 लोगों ने मिलके एक आदमी के साथ जो एक 5 स्टार होटल के साथ के अंदर अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। यानी अब जगह भी आप देखें, कोई खेत नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, बल्कि एक 5 स्टार होटल था, उसका भी अपनी एक सैंक्टिटी है। वहां उन्होंने उसको जदोकूब किया, बड़ा मारा पीटा उन्होंने, कि उसने मैक्सिमम, उसके ऊपर इल्जाम यही था कि उसने नारा मारा, वर्बल एब्यूज किया, उनके ऊपर तंज किया। उसने एक वेटर को कहा कि यहाँ कहीं लोटे हैं, कि टॉयलेट्स में लोटे नहीं है तो लोटे रख लें, यही बात थी ना। इसके ऊपर अगर आप फिजिकल वायलेंस करते हैं, अब्यूज करते हैं, चल बात वहां हो गई, बड़ा अगली सीन हो गया। उसके बाद पीएमएलएन के सीनियर एक उनके स्पोक्स पर्सन है अता तारड़ साहब, जो मुझे कभी भूलता नहीं है, ये बात मुझे हजम नहीं होती कि उन्होंने बरतानिया से कानून पढ़ा हुआ। उन्होंने उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज में स्टेटमेंट दी कि हमने पहले बड़ा बर्दाश्त किया, और जो इसे कहते हैं नवाज गो का नारा दोबारा मारेगा, उसका वही हशर होगा, उससे बुरा होगा जो मैरियट में हुआ। सो बेसिकली उन्होंने उस
فزیکل وائلنس کو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا. اب وردی منسٹر نے ابھی تک تو عطا تارڑ کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا, پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے کنڈیم نہیں کیا, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے عطا تارڑ کو کنڈیم نہیں کیا, عطا تارڑ نے اس پہ کوئی اپالوجی نہیں دی. تو ایک طرف تو آپ فزیکل وائلنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, دوسری طرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ بات ان تک پہنچے اور وہ اس کو ریویو کریں یہ حکومت اپنی پوری پالیسی کو, بیکاز اس حکومت کی تو ابھی 24 گھنٹے کے اندر پہلے سے ہی کانٹرڈکشن چل رہی ہیں مکس اچار کی, لیکن اب تو اس کی کانٹرڈکشن بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور بہت اچھی بات کی جس میں ایوری باڈی شوڈ سپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگوں نے جو ٹرینڈ نکالا ہے, کچھ صحافیوں کے گھروں کے ایڈریس ہی ہیں جہاں جا کے لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں یا ان کے خلاف نعرے مارے. بڑی افسوسناک حرکت ہے, اٹ از کنڈیمیبل, بہت اگلی حرکت ہے. بیکاز اگر آپ کسی کے گھر پہ جہاں کسی کی فیملی ہے, بچے ہیں, بیوی ہیں, رشتے دار ہیں, والدان ہیں, وہ جرنلسٹ ہو یا ادروائز, وہاں پر ایک کراؤڈ چلا جائے اور وہاں جا کے ہراس کرے, وہاں وائلنس ہو سکتی ہے, وہاں اگلی سینس ہو سکتے ہیں. یہ کلیئر کٹ ایک بدماشی ہے, یہ غنڈہ گردی ہے. جس کسی نے بھی کسی جرنلسٹ کے ساتھ یہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جہاں کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ہاں اس کا کیا کریں کہ صرف 2 دن پہلے عابد شیر اور جو ان لوگوں نے کیا کہ ایڈریس دیے, عابد انہوں نے یہی کہا نا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ صحافیوں کے ایڈریس گھروں کے شیئر کیے گئے. اور میں کہتا ہوں بہت گندی, گھٹیا, ذلیل حرکت ہے, یہ کرائم ہے کسی کا کرنا. لیکن ہم اس کا کیا کریں کہ صرف اس سے 2-3 دن پہلے جناب عابد شیر علی صاحب نے, جو اس حکومت میں منسٹر رہ چکے ہیں, جو نواز شریف صاحب کی نسبت رکھتے ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, انہوں نے لندن میں ایک کراؤڈ اکٹھا کیا اور جمائمہ خان کے گھر کا ایڈریس انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا. وہاں پہ وہ ایک کراؤڈ لے کر گئے, وہاں پہ وہ, اچھا اب جمائمہ خان کا پاکستان کی سیاست سے بہت ہی کم تعلق ہے. 18-19 سال پہلے ان کی عمران خان سے ڈیورس ہو چکی ہے. ایک ان کا پرانا ٹویٹ نکال لیا, 1 یا 2, کہ انہوں نے کہا تھا نواز گو, نواز فائنلی گون اور سم تھنگ لائک دس. لیکن ان کا پاکستان کی پالیٹکس سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ٹھیک, ان کے خلاف جو کیا اور پاکستان سے ان کا ایڈریس ٹویٹر پہ دیا, یہ بڑی قابل مذمت چیز ہے. اس کی بھی پی ایم ایل این کو مذمت کرنی چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک سانس میں آپ ایک چیز کے بارے میں کہیں کہ غلط ہے اور دوسرے سانس میں آپ خود ہی وہ چیز کرتے نظر آئیں. آپ خود فزیکل وائلنس کو پروموٹ کریں, آپ کہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ابیوز کرتے ہیں یا ٹرینڈ نکالتے ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. پھر آپ یہ کہیں کہ جو جرنلسٹوں کے ایڈریس دیتے ہیں, یقینی طور پر بڑی گھٹیا حرکت ہے, لیکن آپ خود لوگوں کے, ایک عورت کے گھر کا ایڈریس اس کے بچوں کے ساتھ جہاں وہ رہتی ہے وہ آپ دیں, ایک اور ملک میں پاکستان کی بھی جھک ہسائی کروائیں. تو یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں, انہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو انہیں ایڈریس جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اچھا, اب ایک چیز آ جاتی ہے کہ ٹویٹر سے یہ حکومت اور یہ نظام اتنا کیوں ڈر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ ہماری تاریخ کے اندر ہے. ہماری تاریخ کے اندر کبھی بھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھی. جتنی آپ مسلم سلاطین کی ہسٹری دیکھ لیں, جتنے بھی مسلم سلطان تھے ان کی آپ ہسٹری دیکھیں, تو وہاں پر سلطان کو یا بادشاہ کو مار کے ہی نکالا جاتا تھا, یا اس کے خلاف بغاوت ہو جاتی تھی, یا اس کا سر قلم ہوتا تھا, یا وہ اس بغاوت میں مارا جاتا تھا, یا اس کو زہر دے دیا جاتا تھا, یا وہ ملک سے دوڑ جاتا تھا. کوئی مسلم پوری ہسٹری جو ہے, جب تک بادشاہ, جو مغل بادشاہ اورنگزیب کا جب تک کولیپس ہوا, ان کی ڈیتھ ہوئی 1707 تک, تو مسلم ہسٹری جتنی بھی ہے پوری دنیا کے اندر, خواہ وہ آٹومن امپائر کی ہو یا مغل امپائر کی ہو یا کہیں پر بھی ہو, ایجپٹ میں, وہ کوئی بھی ایک جو پرنسپل آف ٹرانزیشن آف پاور, کہ آپ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک, ایک حکومت سے دوسرے حکومت تک آپ نے پولیٹیکل ٹرانزیشن پیسفل طریقے سے کیسے کرنی ہے, اس کا کوئی پرنسپل وضع کر ہی نہیں سکے. اور یہ وہ چیز ہے جس سے آپ میں سے جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں, جو سی ایس ایس, پی ایس سی ایس یا انڈیا میں آئی سی ایس وغیرہ کی کوشش کرتے ہیں, آئی ایس کی, وہ واقف ہوں گے کہ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں برطانیہ کی تاریخ میں گلوریس ریولوشن 1688 میں, جب بل آف رائٹس آیا تھا. اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ ایک بادشاہ کے بعد نیسیسریلی اس کے بیٹے ہی کا حق نہیں ہے سکسیشن کا, کوئی اور بھی وہاں پر امیدوار ہو سکتا ہے, سکسیشن اس کے گھر سے باہر بھی نکل سکتی. اور وہ پوائنٹ ہے جہاں بادشاہ آتے رہے اس کے بعد, لیکن وہاں پر ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرینتھن. اس کا کوئی پیرل جو ہے ہماری تاریخ میں نہیں ہے. ہماری تاریخ میں زبردستی ایک مینوفیکچرڈ کانسنٹ جو ہوتا ہے سارا, وہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ حکومت سے اور انتظامیہ سے بڑے خوش ہیں. اسی لیے ٹویٹر جیسی بے ضرر چیز, یعنی ٹویٹر میں تو لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اپنا کتھارسس کر رہے ہیں, اس کو وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ وینٹ آؤٹ نہ کریں, اپنے اندر رکھیں, وہ سارا کا سارا اپنے اندر رکھیں تاکہ وہ پرون ٹو وائلنس ہو جائیں, تاکہ سول وار ہو جائے.
تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت تھوڑی سی دانشمندی کا مظاہرہ کرے گی. جو بھی طاقتیں اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہیں بھائی, دیز تھنگس آر ناٹ وائز تھنگس. یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ آپ کرمنل ایکٹیویٹی کریں گے, لوگوں پہ وہ بولتے ہیں, اور فزیکل وائلنس کے خلاف آپ کوئی ایکٹیویٹی کرنے جوگے نہیں. آپ کی عدالتیں, آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ, وہاں پر ایک میجر صاحب کو پی ایم ایل این کے 2 رہنماؤں نے اور ان کے گارڈز نے مارا, تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کتنی سخت سزا دے دیں گے. یا روز جو وہ تو چلے میجر تھے, سرونگ آفیسر تھے, تو ریئیکشن ہو گیا. یہاں تو روز لوگوں کو 100 سے زیادہ واقعات پاکستان میں ہوتے ہوں گے فزیکل وائلنس کے ہر دن. اس کا تو یہ ریاست, کرمنل جسٹس سسٹم, عدالتیں کچھ نہیں کر رہی. تو جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان کو آپ جا کے ان کے گھروں سے پکڑیں کہ شرم کریں, یہ کوئی مطلب بات ہے کرنے والی؟ مطلب واٹ آر فیلئر. کیا خود آپ ٹرینڈ نہیں چلاتے رہے لوگوں کے خلاف؟ کیا پچھلی حکومت کے خلاف ٹرینڈ نہیں چلاتے رہے؟ اور اگر آپ کو ٹرینڈز اتنے تنگ کر رہے ہیں, آپ ایک چھوڑ کے 10 کمپنیاں ہائر کریں, 1 لاکھ باٹ ہائر کر لیں, پیسے کی کمی ہے آپ کے پاس, آپ ٹرینڈ چلائیں. اس حکومت پچھلی اپوزیشن کے خلاف, عمران خان کے خلاف, فواد چودھری کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, اسد عمر کے خلاف ٹرینڈ چلائیں. جو ٹرینڈ چلانا ہے چلائیں, جس کے خلاف چلانا ہے. Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me is the basic principle of democracy. تو یہ تو ایک ہوگی چیز. اب آئی تھنک میں تھوڑا سا اس کو پھر کبھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. بہت کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں کہہ دوں کہ جو یہ بہت ڈیٹیل کوشچن ہے کہ جو حکومت بن گئی ہے شہباز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی عمر آلموسٹ 70 ایئرس ہو گئی. تو پہلی دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے, ان کی پرانی ان کی دیرینہ خواہش تھی. اور آصف علی زرداری صاحب کو کہیں اور 12 منسٹریز جو ہیں وہ نہیں مل سکتی تھی فیڈرل کیبنٹ میں, کوئی بھی الیکشن ہو جاتا. تو یہ جو سیٹ اپ آیا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ ہم تو آئے 3-4 مہینے کے لیے, مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی خواہش اور انٹینشن 3-4 مہینے کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب 70 سال کی عمر میں شہباز شریف صاحب نیسیسرلی جو ہے نواز شریف صاحب کی بھی پرواہ نہیں کریں گے, بیکاز وہ رہنا چاہیں گے. تو آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب کی مجھے لگ رہا ہے, میرا انالیسس ہے کہ ان کے گولز ہوں گے کہ فل ٹرم مکمل کی جائے اور الیکشن 2023 کے سپٹمبر اکتوبر میں جا کے کرایا جائے. ان کے راستے میں 2 رکاوٹیں ہوں گی بہت جلدی. جب ان کی انٹینشنز کلیئر ہونے لگ جائیں گی تو 2 ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. ایک رکاوٹ عمران خان ہے جو سڑکوں پہ ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور دوسرے لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ ان کے کیسز ختم ہوں گے, وہ آ کے 4th ٹائم پرائم منسٹر بنیں گے, ان کی صاحبزادی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنیں گی. تو ایک طرف مریم اور نواز دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان دیکھ رہے ہیں اس سیٹ اپ کو. یہ کانٹرڈکشنز جو ہیں یہ آپ کے سامنے اور کلیئر ہو جائیں گے. پھر ایک ڈیٹیل اس حوالے سے بات کروں گا. تھینک یو سو مچ.